MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اسم اعظم کو آپ 70 بار پڑھیں گے تو تمام پریشانیاں، مشکلات، بندشیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، نظر کے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ماہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ آپ کو دینا مقصود ہے، جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اکابرین اس کو اسم اعظم کہتے تھے۔ اس وظیفے کا آغاز ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ہی کرنا ہے۔ اگر چاند دیکھ کر ہی شروع کیا تو اس کے فوائد اتنے دور رس حاصل ہوتے ہیں کہ ہر مقصد کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ جل جلالہ اس کو لازماً قبول فرماتے ہیں۔ یہ آپ نے اگر زندگی میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے اندر چلا کر لیا، آئندہ پوری زندگی جب بھی ضرورت پڑے 70 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، ہر مصیبت، پریشانی، بندش، جادو، نظر حل ہو جائے گی۔ آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، سب کو اجازت ہے، اس کے لیے کوئی بھی خاص شرط نہیں ہے۔ حضرت قطب الاقطاب سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی علمی روحانی شخصیت تھے، علم لدنی اور عطائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس کو پڑھ لیا تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی مراد پوری نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے پورے قرآن کے خلاصہ میں 2 لفظ اپنے نبیوں کو خصوصی طور پر بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قل حسبی اللہ، کہ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ جل جلالہ کافی ہے، اور دوسرا ہے قل ربی اللہ، کہہ دیجئے میرا رب اللہ جل جلالہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دنیا کے ہر قسم کے اسباب ان کے خلاف تھے، فیل ہو گئے، دنیا ساری ان کے مخالف تھی، بادشاہ ان کے مخالف تھا، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، جولا بنا کے اس پر بٹھا لیا گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں اللہ نے فرشتے بھیجے، اور فرشتے آ کے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں، ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ اگر خود آئے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں خود اللہ کو پکارا اور یاد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو وہی جملہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سکھایا۔ وہ فرمانے لگے کہ اس آگ کے اندر یہ جملہ پڑا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہیں۔ ویسے بھی لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب، جن کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآنی اعمال کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، اور اسی کی برکت سے اللہ نے وہاں انار کا درخت بھی لگا دیا، اور پھر ان کو نجات بھی عطا فرما دی۔ کیونکہ اسم اعظم سے اللہ کو پکارا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کی مدد فرما دی۔ لہٰذا اسم اعظم کے ذریعے سے جو بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کا ہر مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اور ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن و سنت سے جوڑیں، تاکہ وہ اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں، اور انجیلی اور جھوٹے عاملین، جھوٹے وظیفوں اور تعویذوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ سراج الدین البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بخت نصر جو بڑا
بدبخت بادشاہ تھا، اس نے عصر سے مغرب کے درمیان میں تقریباً 70 نبیوں کو شہید کروایا۔ اور وہاں لکھا کہ ایک نبی تھے حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام، ان کو اس نے شہید نہ کیا بلکہ ان پر تشدد کرنا چاہا، کیونکہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور ان کو ناچنے گانے اور شراب اور حرام چیزوں سے بچاتے تھے، تو اس نے اس کی نہ مانی اور ان کو قید کرا دیا، اور پھر ان کو لے جایا گیا اور ایک کنویں میں پھینک کر اوپر اسے مٹی ڈال کر پتھر رکھ کر مٹی ڈال دی گئی، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے لیے گویا زندہ قبر بنا دی گئی۔ بنانے کے بعد اس ظالم نے کچھ ناچنے والیوں کو بلایا اور اس کنویں کے گرد نچوایا اور شرابیں پلائیں، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ آدمی ہمیں منع کرتا تھا، آج ہم نے اس کے سامنے اسی کی قبر پر اس طرح کا عمل کر دیا۔ اب تو کافی دیر گزر گئی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ اب یہ فوت ہو چکے ہوں گے، کیونکہ سانس آنے کا راستہ ہی نہیں، لہٰذا کہا کہ مٹی ہٹاؤ۔ جب مٹی کو ہٹایا گیا پتھر کے کونوں سے، جب تھوڑا سا پتھر ہٹایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ تو یہ دو جملے ہیں اسم اعظم کے جس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بچایا۔ لہٰذا آج کا وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کچھ یوں ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے پہلے دن سے آپ شروع کر لیں، وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، ربیع الاول کی 1 تاریخ سے جب جہاں بھی وقت ملے 70 مرتبہ آپ نے روزانہ یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، حسبی اللہ ربی اللہ، حسبی اللہ ربی اللہ۔ بس یہ پڑھ لیں، پورا مہینہ کا یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے اس کو روزانہ 70 مرتبہ کی ترتیب بنا کر کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو صرف 70 مرتبہ یہ پڑھیں، دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کوئی بھی جادو، بندش، تعویذ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ بس دعا میں اللہ سے عرض کر لیں، شروع میں آپ نے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ ربی اللہ، بس پھر آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ آپ کو دولتیں بھی دے گا، عزتیں بھی دے گا، اللہ رحمتیں بھی اتاریں گے، اللہ آپ کو برکتیں بھی عطا فرما دیں گے، آپ کی ہر پریشانی کا بہترین حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ربیع الاول کے شروع دنوں میں نہ کر سکے تو جہاں سے شروع کرے، ربیع الاول کے پورا مہینہ میں جہاں بھی شروع کرے تو گنتی کر کے 30 دن پوری کر لے۔ مثلا 15 ربیع الاول کو سے یاد آیا تو 15 کو شروع کرے تو آگے ربیع الثانی کے 15 تاریخ تک وہ یہ عمل کر سکتا ہے، یعنی شروع ربیع الاول کے مہینے میں کرنا ہے، اور پھر 30 دن یہ عمل کر کے چلہ مکمل کر لینا ہے۔ تو یہ چلہ جو ہے وہ 30 دن تو بہت مشرف ترین یہ عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔